بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بادشاہ کی پڑوس کی ایک حسین و مہجبیں عورت سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ خود اسی کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ غلام کا نام سنتے ہی بادشاہ اس وقت تو خاموش سا ہو رہا، مگر عورت کے حسن و جمال پر وہ اس قدر فریفتہ ہوا کہ دن کا آرام اور راتوں کا عیش سب اس کے لیے حرام ہو گیا۔ سوچتے سوچتے ایک دن اس نے فیروز کو بلا کر ایک خط دیا اور کہا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور اس کا جواب لے آؤ۔ فیروز کو اس وقت یہ خیال نہیں گزرا کہ اتنے بڑے سفر پر اچانک مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ سیدھا گھر آیا اور سامان سفر درست کر کے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ کچھ ایسا گھبرایا ہوا تھا کہ اصل چیز یعنی خط گھر ہی پر بھول آیا، اور اس کا علم اسے اس وقت ہوا جب اچھا خاصا راستہ بھی طے ہو چکا تھا۔ مجبوراً بادشاہ اور اس کے ملازمین سے چھپتا چھپاتا وہ الٹے پیروں گھر واپس آ گیا۔ فیروز کے جاتے ہی اندھیری رات میں تن تنہا بادشاہ اپنے محل سے فیروز کے گھر کی طرف جا پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے کنڈی کھٹکھٹانا پڑی۔ عورت نے نام پوچھا تو اس نے بہت چپکے سے جواب دیا، کوئی نہیں، میں ہوں تمہارا مالک اور اس شہر کا بادشاہ۔ عورت بادشاہ کا نام سن کر سٹپٹا گئی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ عورت چونکہ عقل مند اور تہذیب یافتہ تھی، اس لیے مصنوعی خوشی کا منہ بنا کر کہنے لگی، آج کا دن کتنا مبارک ہے کہ خود ہمارے آقا ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے۔ بادشاہ نے عورت کی بات کاٹ کر جواب دیا، تشریف لایا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ حاضر ہوا ہے۔ عورت ان جملوں پر پریشان تو بہت ہوئی، مگر دامن متانت ہاتھ سے چھٹنے نہیں دیا۔ کہنے لگی، خدا محفوظ رکھے ایسی زیارت سے، میں اسے بالکل اچھا نہیں سمجھتی۔ بادشاہ اس کے لب و لہجہ کو تاڑ گیا کہ وہ میری نیت کو بھانپ گئی ہے اور میرا اس طرح اسے آنا ناگوار گزرا ہے، اس لیے ذرا انداز بدل کر کہنے لگا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ عورت نے کہا، میں نے آپ کو خوب جان لیا ہے۔ اس کے بعد پچھلے زمانے کی کسی بزرگ کی چند نصیحت آمیز اشعار سنا کر غیرت دلاتے ہوئے بولی، آج بدقسمتی سے آپ ایک ایسے حوض پر پانی پینے آ گئے ہیں جس پر آپ کے دربار کا ایک حقیر کتا روزانہ منہ ڈالا کرتا ہے۔ عورت کے یہ فکرے سنتے ہی بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور مارے غیرت کے جوتے چھوڑ اپنے محل کی طرف لوٹ آیا۔ فیروز نے جس وقت شاہی فرمان لانے کے لیے گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اسے بادشاہ کے یہی جوتے پڑے دکھائی دیے۔ دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، اور اسے اب سمجھ میں آیا کہ اس لیے اسے اس سفر پر روانہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ معاملہ نازک تھا، اس لیے وہ فوری طور پر بالکل چپ سادھ کے سفر پر چلا گیا۔ چند روز کے بعد جب فیروز اپنا کام کر کے گھر لوٹا تو بادشاہ نے اس کی اس جفاکشی اور اطاعت شعاری پر بہت پیٹھ ٹھونکی اور 100 اشرفی انعام کے دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ محل سے بجائے گھر کے سیدھا بازار گیا اور عورتوں کی ضروریات اور پسند کے لائق بہت سے تحفے تحائف خرید کر بی بی کے پاس آیا اور دلجوئی کے لہجے میں کہنے لگا، آج کل اچھا موقع ہے، چلو تمہیں تمہارا میکہ بھی دکھا لائیں۔ عورت نے کہا کہ ابھی جلدی کیا ہے، 2-1 دن سستا لو، پھر دیکھا جائے گا۔ مگر اس نے ایک چلتا ہوا فکرہ کہہ کر سامان سفر درست کر دیا اور گویا زبردستی لے کے روانہ ہو گیا۔ فیروز نے جس طرح پہلے دن خاموشی اختیار کی تھی، اب تک اس نے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں پیدا ہونے دیا۔ سسرال گیا بھی اور لوٹ بھی آیا، وہاں بھی کسی کو کانوں کان اس واقعے کی اطلاع نہیں ہونے پائی، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا شاید اب وہ اسے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ داد عیش دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اتمام حجت کے طور پر ایک دن اس کے سالے نے خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی، مگر اس نے اسے بھی کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ مجبور ہو کر سالے نے نان و نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا، اور یہ بھی اتفاق کے عین اسی وقت جبکہ فریقین پہلی بار حاضر عدالت ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی مجسٹریٹ کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے سالے کا بیان دعویٰ پڑھ کر سنایا گیا، جس کا مفہوم یہ تھا، میں نے فیروز کو اپنا ایک بیش قیمت باغیچہ سپرد کیا تھا جس کے چاروں طرف پختہ دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ اس باغیچے کے اندر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا جس سے وہ مدتوں سیرابی حاصل کرتا رہا۔ اس کے علاوہ یہ باغ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے ہمیشہ لدا رہتا تھا، لیکن فیروز نے چند ہی دن میں اس کی وہ مضبوط و مستحکم دیوار توڑ ڈالی، کنویں کو بھی نقصان پہنچا دیا اور باغ کے سرسبز و شاداب درخت بھی سب تباہ و برباد کر ڈالے۔ مدعی کا بیان سن کر مجسٹریٹ نے فیروز سے صفائی طلب کی تو اس نے اپنے سالے کے بیان کی حرفاً بحرفاً تائید و تصدیق کرتے ہوئے کہا،
اب میں نے ان کا باغ انہیں واپس کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ ایک دن مجھے اس کے اندر شیر کے پنجوں کے نشان بنے دکھائی دیے، جس سے مجھے یہ خطرہ دامنگیر ہو گیا تھا کہ کہیں کسی دن شیر ہی مجھ کو نہ نگل جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ناگواری یا ناراضگی کی بات نہیں پیش آئی۔ فیروز جس وقت یہ بیان دے رہا تھا، بادشاہ تکیہ لگائے بیٹھا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا اور اصل واقعہ کو سمجھ کر برجستہ کہنے لگا، فیروز جاؤ، اپنا باغ پھر سے واپس لو، اور اطمینان رکھو کہ شیر باغ کے اندر گیا تو ضرور تھا، مگر اس نے نہ تو کسی درخت کو چھوا اور نہ کسی پھول و پھل کو توڑا اور نہ کہیں زیادہ چلا پھرا، بس تھوڑی دیر یوں ہی رہا تھا کہ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے خود تمہارا باغ دیکھا ہے، واقعی بڑا حسین و دلکش باغ ہے، اور بقول مدعی کے اس کی دیواریں حسن و مضبوطی میں اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہاں سوائے تمہارے کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ فیروز اتنا سنتے ہی اپنی بیوی کو جا کے گھر لے آیا۔